بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویریں جو ہیں، خطابات جو ہیں، وہ سیڑھیوں کے اندر، کیمروں کے اندر، انٹرنیٹ کے اوپر محفوظ کر لیے جاتے ہیں، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تقریر کو محفوظ کیا، تو کہاں پر کیا؟ اللہ اکبر، قرآن پاک میں اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور صراط مستقیم سمجھا رہے، سیدھا رستہ کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا او کائنات کے لوگو، میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا مشکل کشا بھی اللہ، تمہارا مشکل کشا بھی اللہ، میرا حاجت روا بھی اللہ، تمہارا حاجت روا بھی اللہ۔ سنیے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور آپ کی تبلیغ۔ فرمایا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو نا، مشکلات میں اسی کو مدد کے لیے پکارو۔ جب تم حاجات کا شکار ہو جاتے ہو تو حاجت روائی کے لیے بھی اسی کو پکارو، جب بیمار ہو جاتے ہو تو اسی کو شفا کے لیے پکارو، جب تمہیں بیٹے کی ضرورت ہے تو تب بھی اسی کے سامنے دامن پھیلاؤ۔ فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف آئیے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی بے چینی ہوتی ہے تو اللہ کو پکاریے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ کہتا ہے ایک بندہ، کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو بغداد والے غوث اعظم کو پکاریے، ہائے ہائے ہائے، پیر عبد القادر جیلانی کو پکاریے۔ کوئی کہتا ہے مشکل آئے تو فلاں کو پکارو، کوئی کہتا نظر آتا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، کوئی کہتا ہے یا خواجہ اجمیر چشتی میری پار لگا دے کشتی۔ اللہ اکبر۔ اور کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ قرآن پاک سماعت فرمائیے۔ فرمایا لم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، رب کائنات نے فرمایا او کائنات کے لوگوں دیکھتے نہیں ہو، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں پانیوں کے اندر، سمندروں کے اندر، دریاؤں میں، ندی نالوں میں جو یہ کشتیاں چلتی نظر آتی ہے، یہ شہروں کے شہر بسے ہوئے اتنی اتنی بڑی کشتیاں، اتنے اتنے بڑے بحری جہاز جو چلتے ہیں تو کس کے حکم سے؟ بنعمت اللہ، یہ اللہ کے حکم سے چلا کرتے ہیں، یہ اس کے کرم سے چلتے ہیں، کسی اور کے کرم سے نہیں چلتے، کسی اور کے کسی اور کی شفقت سے نہیں چلتے، کسی اور کے آرڈر سے نہیں چلا کرتے، بلکہ یہ اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے، پانیوں میں پھنس جاؤ تو اپنے رب کو پکارا کیجئے نا، وہی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے۔ اب آئیے نا قرآن پاک کا ایک اور حصہ جو شروع میں تلاوت کیا تھا۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، او کائنات کے لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک مثال بیان کرنے لگا ہے، کان کھول کر کے سن لو، دماغ کی کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر کے سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ،
اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم غوث اعظم کہا کرتے ہو، جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، جن کو تم حاجت روا کہتے ہو، جن کو بگڑی بنانے والا کہتے ہو، جس کو دستگیر کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یہ ساری سرکاریں اکٹھی ہو جائیں، یہ سارے معبودان باطلا اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، یا جن کو تم بڑا کچھ سمجھتے ہو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، فرمایا یہ سارے جمع ہو کر کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بیٹا پتر اور بیٹا اولاد دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ تم نے کرنی بھرنی والا کیسے ان کو سمجھ لیا؟ یہ سارے قرآن کہتا ہے، سورہ حج ہے، فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ فرمایا مکھی بنانا تو دور ہے، اب ان سب کو اکٹھا کر لو، سب کو اکٹھا کر لو، اور اکٹھا بھی کس کے اوپر؟ کھانے کے اوپر، جس کے اوپر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وگرنہ اکٹھا کرنا بھی ان کو بہت مشکل ہے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ دسترخوان لگا دو، طرح طرح کے کھانے چن دو، لگا دو، بریانیاں بھی رکھ دو، قورمے اور کوفتے بھی رکھ دو، حلوے اور کھیریں بھی رکھ دو، جو ایٹ میں رکھ سکتے ہو رکھو، دسترخوان چن دو، لگا دو دسترخوان، ان سب کرنی برنی والوں کو اوپر بٹھا دو۔ وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ مکھی آئے گی جو اللہ نے بنائی ہے، وہ ان کے حصے کا جو ان کے آگے پڑا ہے، دسترخوان کے اوپر سے آ کر کے تھوڑا سا کچھ لے جائے گی، کوئی ذرہ اٹھا کر کے لے جائے گی۔ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ یہ اس مکھی سے بھی اپنا وہ اٹھایا ہوا ذرہ واپس لینے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب۔ مانگنے والے بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی کمزور ہے۔ یہ سارے کمزور ہیں، طاقتور کون ہے؟ اللہ۔ اللہ طاقتور ہے، یہ سارے کمزور ہیں اور اللہ طاقتور ہے۔ آؤ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کو سمجھیے، کیوں آج جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ غیر اللہ کو کرنی بھرنی والا سارے نبی جو آئے ہیں یہی دعوت دیتے رہے ہیں، توحید کا درس دیتے رہے ہیں۔ مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگیے، اسی کی پوجا کیجئے، اسی کی پرستش کیجئے، اسی سے مانگیے اور اسی کی عبادت کیجئے۔ آج اس کے علاوہ ادھر ادھر جب جایا جاتا ہے تو مولانا حالی نے کہا تھا نا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے جو بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، پرستش کرے
شوق سے جس کی چاہے توحید میں اس سے کچھ خلل نہ آئے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے دن رات جا جا کر شہیدوں سے مانگے دعائیں دن رات جا جا کر شہیدوں سے مانگے دعائیں توحید میں سے کچھ خلل لائے ایمان بگڑے نہ اسلام جائے مومنوں پر کشادہ راہیں جیسے تیسے مرضی کریں کلمہ پڑھ لیا ہے اب جہاں مرضی جا کر کے جھکیں جہاں سے مرضی مانگتے پھریں کچھ فرق نہیں پڑنے والا یہ سمجھا دیا گیا ہے ایسے لوگوں کے طرف سے کہ آؤ یہ امت جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتی حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ایمان لانے کے باوجود بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں تو یہ سمجھا دیا گیا ہے آپ جس کو مرضی چاہیں مشکل کشا مانے حاجت روا مانے بگڑی بنانے والا جس کو مرضی جو ہے وہ چاہیں کہ بھائی یہ تو کھوٹی قسمت کھری کرنے والی سرکار ہے یہ وہ ہے کہ اللہ نے تو میری قسمت کچی پینسل کے ساتھ لکھی ہے تو پکی پینسل کے ساتھ لکھ بابا یہ ساری چیزیں جو ہیں آج اس امت کے اندر آ چکی ہیں اور دن بدن ان کاموں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس چیز کو اس تبلیغ کو اس دعوت کو انسان بھولتا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے ہیں لاکھ کے کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں تو آئیے اپنی اصل کی طرف آئیے اللہ کی توحید کی طرف آئیے اللہ اکبر جس کام کو لے کر کے جس مشن کو لے کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے مار کھاتے رہے ہیں اسی وجہ سے جس وجہ سے مارے کھائی ہیں اسی وجہ کو اپنائیے اور اس کو لے کر کے ساتھ چلیے اسی کے اوپر اپنا جینا کیجئے اسی کے اوپر مرنا کیجئے اسی کو اپنائیے عقیدہ توحید ہی اصل ہے اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے توحید نہیں ہے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ کا گھر ہی کیوں نہ بنا دے تو فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون اگر کوئی مشرک ہے عقیدہ توحید نہیں ہے غیر اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے غیر اللہ سے امیدیں لگانے والا ہے امیدیں وابستہ کرنے والا ہے تو رب کائنات نے اعلان جو ہے ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا قرآن پاک میں ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ اللہ اکبر یہ مشرکین جب تک اپنے شرک کے اوپر قائم ہیں دائم ہیں اللہ کا گھر بھی بنا دے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے بلکہ یہ گھر بنانا بھی ان کو کچھ فائدہ اور نفع نہیں دے گا یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور مشرکین گھر بنائیں اور گھر بھی کون سا بیت اللہ کا جو ہے مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے ان کے بارے میں یہ قرآن کا دو ٹوک موقف ہے اس لیے عزیز دوستو بھائیو بزرگو آئیے عقیدہ توحید کو سمجھیے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک کے لیے مقصود اور مقصد یہ نہیں ہے کہ شرک کے فتوے لگائے جائیں مقصد یہ ہے کہ وہ مقصد سمجھایا جائے وہ دعوت بتائی جائے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کا مشترکہ کمبائن مشن تھا ایک ہی دعوت تھی
قولوا لا الہ الا اللہ، یہ دعوت سارے انبیاء کی تھی۔ مقصد اس دعوت کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ اگر ہمارے نظریات میں، ہمارے عقائد میں، اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے افعال میں، ہمارے اعمال میں اگر کہیں شرک کی غلاظت کا کوئی ذرہ موجود ہے تو ہم اس کو اپنے جسم سے دور کریں، افعال سے، اعمال سے، نظریات سے، قلوب و اذہان سے اس کو نکال کر کے اس سے برات کا اعلان کر کے اپنے رب کو خوش کر دیں۔ اللہ اکبر۔ موحد بندہ اللہ کو پسند ہے اور مشرک بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پسند۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یوم تکاد السماوات والارض یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کے شرک کی وجہ سے۔ اس لیے آئیے، کوئی تو آخر بات تھی، اتنے نبی اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجے ہیں، اسی مشن کو سونپ کر کے اللہ نے بھیجے ہیں۔ انبیاء کو یہی مشن دیا تھا، وجہ کچھ تو ہوگی۔ آئیے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے، شرک کی غلاظتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، شرک کی ملاوٹوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، عقیدہ توحید کے اوپر اللہ ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید کے اوپر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔